ایک ایسا انسان جو اکیلا، بغیر کسی فوج اور بغیر کسی تلوار کے، ایک ایسے علاقے میں داخل ہوا جہاں کا راجا اور ماحول اس کے سخت خلاف تھا، لیکن جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو لاکھوں دلوں کو فتح کر چکا تھا۔ تاریخ انہیں سلطان ہند کہتی ہے اور دنیا انہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے جانتی ہے۔ آخر اس ہستی میں ایسا کیا راز تھا جس نے پورے بر صغیر کی تاریخ بدل کر رکھ دی؟ تاریخ کے صفحات ایسے حکمرانوں سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے طاقت اور دولت کے بل بوتے پر زمینوں کو تو جیتا لیکن دلوں پر راج نہیں کر سکے۔ مگر آج سے صدیوں پہلے مدینے سے ایک ایسی ہستی اجمیر کی دھرتی پر تشریف لائی جس نے بادشاہوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جنہیں دنیا محبت سے خواجہ غریب نواز کہتی ہے۔ آپ کی زندگی صرف ایک صوفی کی داستان نہیں بلکہ محبت، امن، صبر و استقامت اور ایک ایسے روحانی انقلاب کی کہانی ہے جس نے بر صغیر کے نقشے پر ایمان کی شمع روشن کی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم خواجہ غریب نواز کی زندگی کے ان پوشیدہ گوشوں، ان کے سفر اور ان کے اس لازوال کردار پر روشنی ڈالیں گے جس نے نفرتوں کے طوفان میں بھی محبت کے چراغ جلائے رکھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ سفر آپ کی روح کو گرما دے گی۔ یہ 12ویں صدی کا وسط تھا۔ وسطی ایشیا اور خراسان چنگیز خان اور تاتاریوں کے خونی طوفان کی زد میں تھا۔ شہر کے شہر خاکستر ہو رہے تھے، جل رہے تھے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بن رہے تھے۔ اسی ہولناک دور میں خراسان کے علاقے سجستان میں ایک نوجوان اس ظلم و ستم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نوجوان معین الدین تھے۔ زمین پر بہتا ہوا بے گناہ انسانوں کا خون اور اپنوں کی جدائی نے اس کے دل میں دنیا کی بے ثباتی کا ایسا نقش بٹھایا کہ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ لیکن قدرت نے ان سے اجمیر کی دھرتی پر ایک ایسا کام لینا تھا جس کی بنیاد تلوار پر نہیں بلکہ صلح کل پر ہوتی تھی۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کا رخ کیا تو انہوں نے دہلی کے بجائے اجمیر کو اپنا مرکز چنا۔ یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک گہری حکمت عملی تھی۔ اجمیر اس وقت چوہان سلطنت کا دل اور راجپوت طاقت کا سب سے محفوظ مرکز تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسا شہر جہاں کا نظام حکومت، قانون اور مذہبی طبقہ اجنبیوں کے لیے انتہائی سخت تھا۔ وہاں ایک درویش بغیر کسی ہتھیار اور لشکر کے صرف ایک کملی اور ایک کاسا لیے داخل ہوتا ہے۔ یہ صرف دو مذہبوں کا آمنا سامنا نہیں تھا بلکہ یہ دو مختلف طرز زندگی کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف طاقت کا گھمنڈ تھا اور دوسری طرف عاجزی کی انتہا۔
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ صرف کرامت دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن تاریخ داں بتاتے ہیں کہ اصل کرامت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ سماجی نظام تھا جو انہوں نے اجمیر میں قائم کیا۔ اس دور کے بر صغیر میں سوسائٹی سخت ذات پات کے نظام میں جکڑی ہوئی تھی۔ غریب اور نچلے طبقے کے انسانوں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ انہیں پینے کے پانی کے کنویں تک جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جانوروں کو ان سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے انا ساگر جھیل کے قریب ڈیرا ڈالا اور اعلان کیا، خدا کا پانی سب کے لیے ہے اور خدا کی زمین پر سب برابر ہیں۔ جب ایک ہی صف میں راجا کا ستایا ہوا غریب اور ایک صوفی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تو صدیوں پرانا اونچ نیچ کا بت پاش پاش ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے لوگوں کو یہ فلسفہ دیا کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ انسان کی سخاوت دریا جیسی ہو، شفقت سورج جیسی ہو اور تواضع عاجزی زمین جیسی ہو جو ہر ایک کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ سن 1236 عیسوی 633 ہجری اجمیر کی دھرتی پر تقریباً 4.5 دہائیاں یعنی 45 سال گزارنے کے بعد اب اس چراغ کی لو دھیمی ہو رہی تھی جس نے پورے بر صغیر کو روشن کر دیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا تھا۔ دہلی میں ان کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خلفاء اس روحانی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار تھے۔ ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی خواجہ صاحب کے معمولات بدل گئے۔ انہوں نے دنیا سے اپنا ناطا بالکل توڑ دیا۔ انہوں نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ انہیں اجمیر کے اس مٹی کے حجرے میں اکیلا چھوڑ دیا جائے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے۔ یہ تنہائی دنیا سے بے رخی نہیں تھی بلکہ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کی آخری تیاری تھی۔ رجب المرجب کی رات حجرے کا دروازہ بند تھا۔ باہر مریدین، خلفاء اور عام لوگ سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائے یا صوفی اعظم کی خلوت میں مخل ہو۔ لیکن اس رات اجمیر کی ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون اور خوشبو بسی ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ رات کے آخری پہر حجرے کے اندر سے ایک غیبی آواز گونجی جس نے باہر کھڑے لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اطمینان پا جانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی
اور وہ تجھ سے راضی۔ جب صبح صادق کے وقت کافی دیر تک حجرے سے کوئی آہٹ نہ آئی تو مریدین نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ لیکن دلوں پر ایک ہیبت طاری تھی۔ سلطان ہند اجمیر کی مٹی پر ابدی نیند سو چکے تھے، لیکن سب سے حیرت انگیز اور تاریخی واقعہ وہ تھا جو ان کے چہرے مبارک پر رونما ہوا۔ معتبر تاریخی تذکروں میں لکھا ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی پیشانی پر قدرت کی طرف سے سبز رنگ کے حروف میں چمکتی ہوئی یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس نے جان دی ہے۔ یہ وہ سند تھی جو کسی دنیاوی بادشاہ نے نہیں بلکہ شہنشاہ کائنات نے اپنے اس ولی کو عطا کی تھی، جس نے اپنی پوری زندگی نفرت کو مٹانے اور انسانوں کو خدا سے جوڑنے میں صرف کر دی۔ آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی اجمیر کی پتھریلی پہاڑوں کے درمیان قائم ان کا آستانہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مذہب اور طبقے کے انسانوں کا مرجع ہے۔ بادشاہ آتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن دلوں کے اس غریب نواز کی سلطنت آج بھی قائم ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کہ انسان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا اخلاق اور اس کی عاجزی ہے۔ اگر آپ کو تاریخ اور تصوف کا یہ سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کی اگلی ویڈیو کس تاریخی ہستی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ